Welcome to PMDC online lecture room. I am lecturer Islamic Study first year. طالبات السلام علیکم. ہم آج جن موضوعات کو زیر بحث لائیں گے وہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 177، جس میں ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے، تفسیر اور لاسٹ میں اسائنمنٹ. طالبات، اب جو میں آیت آپ کے سامنے پڑھنے جا رہی ہوں یہ آپ کی درسی کتاب کا پیج نمبر 36 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. ترجمہ: اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. طالبات، اب جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے جا رہی ہوں یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق اللہ العظیم. عزیز طالبات، اب اس آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخر پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور پیغمبروں علیہ السلام پر ایمان لائیں اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردنوں کے چھڑوانے میں خرچ کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں. یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اب ہم آیت نمبر 48 کی تفسیر جانتے ہیں. اس آیت مبارکہ سے گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کی اعتقادی خرابیوں کا بیان ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے بگاڑ کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ آخرت کے متعلق ان کے عقیدے میں خرابی آ گئی تھی. اس کی مزید وضاحت کچھ یوں بیان ہے کہ حشر و نشر، جزا و سزا کا عقیدہ جو انسان کے دل میں جواب دہی اور ایمانداری کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اسرائیلیوں کے دلوں ہی سے نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مقدس کتابوں اور نوشتوں تک سے مٹ چکا تھا اور وہ بہت سی خام خیالیوں میں مبتلا ہو چکے تھے. جیسے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم جیسا ہی گناہ کیوں نہ کر لیں، لیکن چونکہ ہمارے آباء و اجداد پیغمبر تھے اس لیے ہمیں بخش دیا جائے گا. لیکن اس آیت مبارکہ میں حشر کا منظر بیان ہوا ہے. اس آیت مبارکہ میں قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ آج کے دن کوئی کسی کو کچھ فائدہ نہ دے سکے گا. ہر شخص نفسا نفسی میں پڑا ہوگا اور یوں فرمایا گیا کہ اے لوگو، اپنے رب کا خوف کھاؤ اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گا. دوسری جگہ ارشاد ہوا
کہ اہل جہنم کا یہ مقولہ نقل کیا گیا ہے کہ ہائے افسوس، آج ہمارا نہ کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی دوست۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ فدیہ بھی نہ لیا جائے گا، اور جو لوگ کفر پر مر جاتے ہیں وہ اگر زمین بھر سونا بھی لا دیں تو ہمارے عذابوں سے چھوٹنا چاہیں تو بھی ممکن نہیں، اور وہ دردناک عذابوں میں مبتلا رہیں گے۔ مطلب یہ کہ ایمان کے بغیر سفارش اور شفاعت کا آسرا بیکار ہے۔ قرآن مجید میں یوں ارشاد ہے کہ اس دن سے پہلے نیکیاں کر لو کہ جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ سفارش ہوگی۔ اب اس میں ایک اور لفظ کی وضاحت، عدل کے معنی یہاں بدلے کے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عدل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فدیہ۔ آج کے دن یعنی قیامت کے دن کوئی کسی کا حمایتی نہ ہوگا، قرابتیں مٹ جائیں گی، جاؤ حشم جاتا رہے گا، کسی کے دل میں کسی کے لیے رحم نہ ہوگا، بلکہ سب کے سب گردنیں جھکائے تابع فرمان بنے کھڑے ہوں گے۔ طالبات، اب میں آپ کو آیت نمبر 177 کی تفسیر بیان کرتی ہوں۔ یہ آیت کریمہ قبلہ کے رخ کو تبدیل کرنے کے موقع پر نازل ہوئی کہ مشرق و مغرب کی سمت میں کیا رکھا ہے۔ اصل حقیقت تو اپنے عقائد و اعمال اور کردار و اخلاق کی درستگی ہے، یعنی خلوص دل سے ایمان لانا اور عمل کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ مومنوں کو پہلے تو حکم ہوا کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، پھر انہیں کعبہ کی طرف گھما دیا گیا، جو اہل کتاب اور بعض ایمان والوں پر یہ بات مشکل گزری۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان فرمائی کہ اس کا اصل مقصد اطاعت فرمان اللہ ہے، وہ جدھر منہ کرنے کو کہے سو کر لو۔ اہل تقویٰ، اصل بھلائی اور کامل ایمان کی یہی نشانی ہے۔ ایک موقع پر قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ تمہاری قربانیوں کے گوشت اور لہو اللہ کو نہیں پہنچتے، بلکہ اس تک صرف اور صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ عقائد اور اعمال دونوں کا درست ہونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نیکی اور بھلائی یہ ہے کہ اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور تمام انبیاء علیہ السلام پر دل سے ایمان لائیں، جب عہد کریں تو اسے پورا کریں، ہر پریشانی، بیماری اور جنگ کی حالت میں صبر و تحمل سے کام لیں، اپنا مال جس سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے اسے غریبوں اور مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کریں، یعنی اخلاص کے ساتھ نفس اور مال دونوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیں۔ اس طالبات، امید ہے ہمارا آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے اہم ہوگا۔ اس لیکچر کے حوالے سے کچھ اسائنمنٹ حل کریں۔ سوال نمبر 1، عقیدہ آخرت اور عقیدہ شفاعت کی وضاحت قرآنی آیات کی روشنی میں کریں۔ سوال نمبر 2، مسلمانوں کا پہلا قبلہ کون سا ہے اور اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ طالبات، ہمارا آج کا لیکچر بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس لیکچر کا پہلا ٹاپک جو سورۃ بقرہ آیت نمبر 48 ہے، اس سے ریلیٹڈ کویسچن عقیدہ آخرت کی وضاحت قرآنی آیات کی روشنی میں کریں۔ یہ ہمارے پشاور بورڈ کے سالانہ امتحان 2018 کے پرچے میں مختصر سوالات کا حصہ رہ چکا ہے، اس حوالے سے یہ آپ کے کورس کا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔